ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوالیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین آج کا ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ آج جب عزیر بلوچ کو منظر عام پہ لایا گیا. یہ وہی عزیر بلوچ ہیں جس کے بارے میں کئی دنوں سے کئی مہینوں سے یہ بازگشت تھی کہ وہ کہاں گئے ہیں اور کس جگہ ہیں, آیا وہ گرفتار ہو گئے ہیں یا نہیں ہیں, اور کیا ان کی ویڈیو آنے والی ہے. تو بہرحال وہ وقت آ گیا اور عزیر بلوچ کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام اور آج کا یہ انٹرویو بہت اہم شخصیت سے ہے, اور ہم تعارف کراتے ہیں ان سے اور ان سے پوچھتے ہیں ان کی گرفتاری کے حوالے سے اور کیا آگے ہوگا. ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب. سر السلام. وعلیکم السلام. سر, عزیر بلوچ کی گرفتاری منظر عام پہ آ گئی ہے, آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ میں اس کو بہت نیک شگون سمجھتا ہوں اور اللہ کا میں بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ عزیر زندہ سلامت پیش کیا گیا اور قوم کے سامنے وہ آ گیا, ورنہ بابا لاڈلا کی طرح مارا بھی جا سکتا تھا تو اس کے ساتھ سب چیزیں دفن ہو جاتی. اب کم از کم سندھ کے لوگوں کو ایک ہوپ ہو گئی ہے کہ سندھ میں جن لوگوں نے لوٹ بازاری مچائی ہوئی تھی, قتل عام لوگوں کا, لوٹ مار, جو ایک دنگا مستی آصف زرداری اور اس کے ساتھیوں نے مچائی ہوئی تھی, اب کم از کم سندھ کے لوگوں کو ایک عزیر بلوچ کی شکل میں ایک مسیح نظر آیا, چاہے وہ کیسا بھی ہو, اس کے ساتھ اس کا فیٹ جو بھی ہے, لیکن ایونچولی اس سے سندھ دھرتی کے لوگوں کو فائدہ ملنے والا ہے. آپ اس کو بھائی کہتے ہیں, اپنا دوست کہتے ہیں, ابھی بھی کہیں گے؟ میں ابھی بھی کہتا ہوں اس کو بھائی. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ اگر ایک بندہ نیچے چلا گیا تو اس کو میں ڈسون کر دوں, جس طرح اور لوگ ڈسون عزیر کو کر رہے ہیں. 3 ممبر اس سے الیکٹ کروائے, پورے ملک اور قوم نے ٹی وی چینلز پہ دیکھا. جن لوگوں نے اوتھ لیا عزیر کے لیے, وہ عزیر نے ان کو ہینڈ اوور کیے اپنے ممبرز. اب سب لوگ اس کو, اب کوئی کہتا ہے میں ملا نہیں, کوئی کہتا ہے میں جانتا نہیں, اور مطلب عجیب عجیب باتیں. پیپلز پارٹی اس کی لیڈرشپ نے لا تعلقی کا اثر اپنا کیا ہے, کہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ پیپلز پارٹی میں رہے ہیں, عزیر بلوچ کو آج یہ کہا جا رہا ہے کہ عزیر بلوچ سے پیپلز پارٹی کا اب کوئی تعلق نہیں ہے. اب ڈسون کر رہے ہیں, لا تعلقی وہ کر رہے ہیں, لیکن عزیر بلوچ ایز عزیر بلوچ صرف پیپلز پارٹی کے لیے تو وہ نہیں تھا امپورٹنٹ. عزیر بلوچ کی پوری فیملی, جو اس کا والد تھا وہ فائنینشیئر تھا پیپلز پارٹی کا ان لہاری بھٹو صاحب کے ٹائم سے, اور وہ بہت بڑا پیپلز پارٹی کا سپورٹر تھا. تو اب بے شک ڈسون کریں. کس نے اس کو مرڈرر بنایا, گینگسٹر بنایا؟ کس نے اس شخص کو کڈنیپر بنایا, بھتہ خور بنایا؟ کس نے بنایا؟ دیکھیں, پہلے بھی یہ میں اپنے انٹرویوز میں کہہ چکا ہوں, کسی معصوم آدمی کا معصوم والد قتل کر دیا جائے اور اس کے باڈی کے ٹکڑے کر کے بوری میں بند کر کے اس کے دروازے پہ رکھ دیے جائیں, وہ پہلے دستک دے گا گورنمنٹ کی, جو بھی ایجنسیز ہیں, پولیس میں جائے گا. وہ سب کچھ اس نے کیا. جب اس کو جواب کہیں سے کوئی پازیٹیو نہیں ملا, کچھ بھی نہیں ہوا, تو پھر اس کے اندر, ہر غیرت مند انسان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ میں اپنے والد کا بدلہ لوں, چاہے جوڈیشری کے تھرو لوں. بدلہ ہو گیا, چلیں اس کا بدلہ ہو گیا, لیکن اس کے علاوہ اس پر بہت سارے قتل کے الزامات ہیں. تو وہ سہولت کار, جس طرح آپ نے ابھی آج ایک بیان بھی دیا ہے کہ اس کی گرفتار ہونے کے اوپر بہت سی چیزیں ایکسپوز ہوں گی, وہ شخصیات جو ملک سے باہر ہیں, جو ملک کے اندر ہیں, اب وہ سامنے آئیں گے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, آصف زرداری, اس کی خود کی منہ زبانی بات ہے کہ نبیل گبول کو لیاری میں آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی. جب نبیل کو ٹکٹ ملا 2008 کی, نہیں 2008 ہاں کہ الیکشن کا جب ٹکٹ ملا, جب بی بی حیات تھیں ابھی, تو اس کو لیاری میں جانے نہیں دے رہے تھے. اس وقت رحمان زندہ تھا, رحمان ڈکیت جسے کہتے تھے. تو اس نے نبیل گبول پہ بین کیا تھا لیاری میں آنے سے. تو نبیل گبول نے فون کیے, آصف ان دنوں میں امریکہ تھا, تو
تو امریکہ سے آصف نے بیٹھ کے ارینج کیا, فون پہ بات چیت کی اور اس کا پورا مینیج کر کے اس کو اجازت دلائی کیمپین کرنے کی رحمان ڈکیت سے, جو کہ یہ بات مجھے خود آصف نے بتائی. اس کا مطلب ہے کہ آصف کا واسطہ ان لوگوں سے پہلے ہی تھا. تو عزیر بلوچ نے جو اتنے مرڈرز کیے ہیں, اتنے قتل کیے ہیں, اتنی دہشت گردی جو کی ہے جس کے اوپر آج یہ الزامات ہے, اس کے پیچھے کون لوگ ہیں سر, اصل کون لوگ ہیں؟ دیکھیں نا, میں نے تو ایز اے پرسن عزیر کو بہت اچھا پایا, مطلب بہت اچھا ایک انسان تھا, بلکہ ہیلپ کرتا تھا وہ لوگوں کی, اور کئی جگہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں سے کچھ ویپنز اور کچھ ایکوپمنٹ چھن گیا تھا لیاری میں. تو میں منسٹر تھا, میرے پاس یہ شکایت پہنچی, تو میں نے کسی کے تھرو عزیر کو میسج کیا, میں نے کہا یہ مجھے فوراً واپس چاہیے اور یہ بات ٹھیک نہیں ہے. تو اس نے پورا مطلب ارینج کیا, بھاگ دوڑ کی اور ہمیں وہ چیزیں واپس دلائیں. تو مطلب اس طرح وہ ہیلپ بھی کرتا تھا. کئی دفعہ اس نے گورنمنٹ کے کہنے پہ بہت سے لوگ چھڑوائے بھی جو کڈنیپ ہوئے تھے. مجھے پرسنلی پتا ہے کہ اس نے چھڑوائی. تو بہرحال میرا سوال وہی ہے سر, آئے گا, آپ نے ان کا بتایا ٹھیک ہے, لیکن وہ کون لوگ ہیں جو اس کے پیچھے ہیں, سہولت کار ہیں, جنہوں نے اس کو یوز کیا, استعمال کیا, اس سے قتل کروائے, کون لوگ ہیں سر؟ آپ کہتے ہیں کہ وہ اب ملک کے اندر بھی ہیں اور ملک سے باہر بھی چلے گئے. دیکھیں, قتل کروائے یا نہیں کروائے میرے سامنے کوئی میں نے دیکھا نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے جو یہ چیزیں مینیج کر رہے تھے, جو گورنمنٹ میں تھے, وہ لوگ کروا رہے ہوں گے. مثلا یہ جو آپ کا یہ کہنا ہے کہ عزیر بلوچ کی گرفتاری سے, دیکھیں جو یہ اسٹوریاں چل رہی ہیں, مطلب ہے کہ شہنشاہ کا مرڈر اور وہ مختلف قسم کی, وہ تو اب پروب ہوگا, اب بندہ ہاتھ میں ہے, انویسٹیگیشن ہوگی, سب پتہ چل جائے گا. اگر ایسا ہے تو اس کا بینیفیشری ایک ہی آدمی ہے, آصف زرداری. سر آصف زرداری صاحب. اچھا سر, آصف زرداری صاحب ٹھیک ہے, آپ نے بینیفیشری کا, اس کے علاوہ سندھ حکومت اور سندھ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگ اس سے کلوز تھے. دیکھیں جو بھی کلوز, میں کلوز تھا, مجھے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ آپ کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, میں ویلکم کروں گا. تو اگر آپ کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تو اور کون لوگ ہیں جو شرجیل میمن ہے جو آئے دن ادھر جا کے بیٹھا رہتا تھا. اس کے علاوہ ڈاکٹر نثار مورائی ہے جو کہ فشر فوک فورم کا وہ جو چیئرمین بنا ہوا تھا, اور کروڑوں اور اربوں روپے کما رہا تھا اور بانٹ رہا تھا, اور آصف زرداری کو اور فریال ٹالپور کو پہنچا رہا تھا. یہ سب لوگ انویسٹیگیٹ ہونے چاہیے. اگر عزیر بلوچ کو اس طرح واپس لایا جا سکتا ہے, یا اس کو اتنا پریشر ڈالا بقول ان کے کراچی میں پکڑا گیا ہو, تو اگر ایسا ہے تو یہ جتنے لوگ اربوں خربوں روپے, عزیر بلوچ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, اور خربوں روپے کما کے اور باہر بھاگ گئے ہیں, ان کو واپس کیوں نہیں لایا جا سکتا؟ کون ہے سر؟ ایک تو نثار مورائی اور شرجیل میمن کا, اور آپ نے فریال تالپور کا نام. فریال تالپور ہے, ایک خواجہ ہے جو پہلے چیئرمین تھا فشری ان کا, فشر فوک کا, نثار مورائی سے پہلے وہ تھا, وہ دبئی میں بیٹھا ہے. شرجیل میمن دبئی میں بیٹھا ہے. نثار مورائی سنا ہے کہ امریکہ میں ہے. ان سب کو لایا جا سکتا ہے. آپ آصف زرداری سے بھی ان کو جوڑ رہے ہیں, اور جس مرڈر میں جوڑ رہے ہیں وہ شہنشاہ خالد کا مرڈر ہے. آپ لوگ یہ بتا رہے ہیں ٹی ویوں پہ اور اخباروں میں آئے دن ہم سر پڑھ آپ رہے تو ہیں. بہت ہی اندر ہیں, آپ کو تو ایک ایک چیز کا اندازہ میں ہے. اس وقت تو بتائیں نا, اس سے پہلے کہ وہ عزیر بہت سی باتیں بتائیں گے, تو آپ بھی بہت سی باتیں جانتے ہیں سر, آپ نہیں بتائیں گے؟ میں چاہتا ہوں کہ فرام دا ہارسز ماؤتھ بات آئے تو بہتر ہے. اچھا, وہاں سے آئے تو آپ سمجھتے ہیں, آپ اس کی تصدیق کریں گے یا خود بھی آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ سر آج قوم بہت زیادہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. جس چیز سے قوم کو فائدہ ہوگا, میرے ملک کو فائدہ ہوگا, میں وہ کروں گا. شہنشاہ خالد کے مرڈر میں عزیر بلوچ انوالو ہے سر؟ مجھے نہیں معلوم, تو فرینکلی مجھے نہیں معلوم. کوئی ایسا مرڈر ہوا ہو جو مین مرڈرز ہوں جس میں سہولت کار کا نام بھی آپ کو پتا ہو اور عزیر بلوچ نے وہ کیا ہو ان کے کہنے پہ؟ نہیں, مجھے نہیں معلوم. اس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ عزیر بلوچ کی... مجھے ایک معلوم ہے, وہ ٹاسک دیا گیا تھا لیکن وہ مرڈر ہوا نہیں. وہ وقت مرڈر ہوا نہیں؟ وہ ہوا نہیں جو آپ کی نالج میں. جی. شہنشاہ خالد کا مرڈر کس نے کیا سر؟ مجھے نہیں معلوم. میں نے بینیفیشریز آپ کہتے ہیں آصف علی میں نے زرداری. بہت انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور میں نے کی,
اور بہت آنیسٹ آفیسر جو آج کل ایف آئی اے میں لگے ہوئے ہیں ڈائریکٹر، ان کو میں نے رکھا تھا ان کی انویسٹیگیشن پہ. وہ اس وقت ایس ایس پی انویسٹیگیشن تھے، ان کے پاس ان کی انویسٹیگیشن تھی، لیکن اس کا رزلٹ کچھ بھی نہیں آیا. تو سر عزیر بلوچ صاحب گرفتار ہو چکے ہیں، منظر عام پہ آ چکے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اس سے لا تعلقی ظاہر کر رہی ہے. اگر یہ لنک نکلتا ہے سارا، جس طرح آپ نے بھی بات کی اور بینیفیشریز کی بھی بات کی کہ اس کی لیڈرشپ تک بات جاتی ہے، زرداری صاحب تک بات جاتی ہے، تو کل پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا مستقبل ہوگا اور ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ ان کا مستقبل جیل ہے. عزیر بلوچ سے کوئی چیز نکلے یا نہ نکلے، اور بہت سی کئی چیزیں ہیں جو آصف زرداری کے کھاتے میں ہیں. آصف زرداری کو تو جیل میں ہونا چاہیے، وہ امریکہ گھوم رہا ہے اور لابنگ کر رہا ہے کہ پریزیڈنٹ آف امریکہ کے ساتھ وہ بریکفسٹ کرے، اور رینجرز کے خلاف بکواسیں کرتے پھر رہے ہیں وہ امریکہ میں یونیورسٹیز میں، اور لابنگ کرتے پھر رہے ہیں. تو he should be treated as a traitor. تو وہ ٹریٹر ہے سر، بالکل 100% ٹریٹر ہے. حسین حقانی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ٹریٹر ہے وہ بھی. اس کو کیسے چھوڑ دیا گیا، ملک سے جانے دیا گیا؟ وہ پہلے ہی چلے گئے اور پھر انہوں نے وہ ادھر جا کے اسٹیٹمنٹ دی، اس کے بعد وہ آئے نہیں. کیوں نہیں لاتے ہیں حکومت پاکستان سر؟ لانا چاہیے. اگر کوئی ٹریٹی ہے امریکہ سے، یو ایس سے ہماری، تو ان کو ایکسٹراڈائٹ کروا کے لانا چاہیے. چودھری افتخار صاحب نے راتوں رات کس کے کہنے پر سر حسین حقانی کو پاکستان سے بھیج دیا؟ یہ تو آپ باخبر لوگ ہیں سر، چودھری افتخار کو ہی پتا ہوگا. آپ باخبر آدمی ہیں سر، آپ کچھ بتائیں گے؟ مجھے نہیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ سارا یہ پلان ہو رہا ہے، آرمی کے خلاف اور رینجرز کے خلاف وہاں مہم چلائی جا رہی ہے، اور آپ اسے ٹریٹر کہہ رہے ہیں، تو سر اس ملک کا صدر ٹریٹر ہے سر؟ صدر تھا جی، ٹریٹر تھا اور ٹریٹر ہے. اچھا سر، آپ سمجھتے ہیں کہ عزیر بلوچ کی گرفتاری سے اس وقت سندھ میں جو صورتحال پیدا ہوگی، سیاست میں کیا صورتحال پیدا ہوگی؟ کیونکہ اگر وہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں، بات آ رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ ان سہولت کاروں میں شامل ہیں، تو اگر ایسا ہوا جس کے نام آپ بھی لے رہے ہیں، تو کل سندھ کی سیاست کا کیا حال ہوگا سر؟ سندھ کی سیاست میں سمجھتا ہوں کہ بہتری کی طرف جائے گی، بہت بہتری آئے گی سندھ میں. یہ گند سارا صاف ہو جائے گا، اور جس طرح آج عزیر کو سب لوگ ڈسون کر رہے ہیں، اس طرح آصف زرداری کو اس کی بہن بھی ڈسون کر دے گی. آصف زرداری کو فریال تالپور ڈسون کر دیں گی؟ جی ڈسون کر دے گی. کیوں سر؟ یہاں گرے ہوئے کا کوئی نہیں ہوتا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آصف زرداری اب ختم؟ 100%. اب وہ پاکستان واپس نہیں آئیں گے؟ اگر آ بھی گئے تو ہم انہیں ادھر اپنی یہ ٹرک آف دا ٹریڈ کرنے نہیں دیں گے. تو کیا کرنے دیں گے سر؟ ہم نہیں کرنے دیں گے اس کو. تو سر اگر ٹرک آف ٹریک نہیں کریں گے تو وہ کیا کریں گے؟ پاکستان میں سیاست کریں گے؟ آپ سمجھتے ہیں وہ آ کے سیاست کریں گے؟ وہ کر نہیں سکتے، ان کی ختم ہو گئی ہے. جس دن یہ گورنمنٹ کا ٹینیور ختم ہوا اور نیوٹرل گورنمنٹ آئی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی، تو سندھ میں جو آصف زرداری لیگ ہے، جس کو یہ پیپلز پارٹی کہتے ہیں، وہ فزل آؤٹ ہو جائے گی، ختم ہو گئی، ختم ہو جائے گی. آصف زرداری آئیں گے سر؟ بہت مشکل ہے. میں نے تو بی بی کے جو ڈیتھ اینیورسری سے تقریباً مہینہ پہلے بول دیا تھا، میں نے چیلنج کر کے کہ آصف زرداری نہیں آئے گا جب تک جنرل شریف صاحب موجود ہیں ایز چیف آف آرمی اسٹاف. آصف زرداری پاکستان نہیں آئے گا. تو جنرل صاحب چلے جائیں گے 29 نومبر کو، اس کے بعد آئیں گے سر؟ آدمی تو موجود ہے نا سر؟ اللہ کرے گا کوئی اور بھی تکڑا آئے گا تو پھر یہ نہیں آئے گا پاکستان. نہیں آئے گا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، کیونکہ اس کے اوپر جو الزام ہیں قتل کے بھی ہیں، اقدام قتل کے بھی ہیں، دہشت گردی کے بھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ کے بہت زیادہ کرپشنز کے اور ان چیزوں کے اوپر بھی ہے کہ جی اس نے بھتہ لیا ہے. تو یہ سارا پیسہ ویسا یہ کہاں گیا ہوگا سر؟ کن کے لیے لیا، کن کے لیے لیا؟ یہ کوئی تو سہولت کار ہوں گے. تو بھتے کی بھی ہیں، اور بہت سی بھتوں کی ایلیگیشنز ایگزیجریٹڈ بھی تھیں. جب میں منسٹر تھا، کر کوئی اور رہے تھے، لگا ان پہ جا رہا تھا.
اور تو اس طرح بھی ہوتا ہے. اس طرح تو بہت سی چیزیں ہیں, مطلب لینڈ گریبنگ کے بھی ہیں, ایلیگیشنز ان پہ بھی ہیں. اور سندھ میں کون ایسا آدمی اس وقت جو پاورفل ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں وزیر سندھ اعلیٰ میں بیٹھا ہوا جو انسان ہے جو سارے پاورز یوز کر رہا ہے, بیوروکریسی میں بھی کر رہا ہے, مسل بھی فلیکس کر رہا ہے آن اسٹریٹس, اور ہر جگہ ان کے پیدا گیر اور بدماش تلنگے گھوم رہے ہیں, وہ ایک ہی فگر ہے جس کا نام ہے فریال ٹالپور. تو وہ کہاں سے ڈرائیو کر رہی ہے فورس, وہ ہر کسی کو معلوم ہے, آصف زرداری کی بہن ہے, یہ اس کا امپورٹنس ہے. ادروائز تو پیپلز پارٹی میں کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا. پیپلز پارٹی کے مخالفوں میں تو وہ شمار ہوتی تھی, وہ کبھی بھی پیپلز پارٹی کی لیڈر تو نہیں تھی. لیکن اگر فریال تالپور اتنا کچھ کر رہی ہیں سندھ میں رہ کے, تو انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ یہ پورا سندھ سوال کرتا ہے. یہ پورا سندھ جو ہے وہ منتظر ہے کہ کس دن فریال ٹالپور گرفتار ہوتی ہے. ہر ڈپارٹمنٹ میں ان کا انٹرفیرنس ہے. وہ بڑی نائیولی کہہ دیتی ہیں کہ جی میرا تو کوئی نہیں, میں تو لیڈیز ونگ کی پریزیڈنٹ ہوں. اگر لیڈیز ونگ کی پریزیڈنٹ ہے, آپ کا کیا کام ہے؟ آپ الیکشن مینیپولیٹ کر رہی ہیں, آپ آفیسرز لگا رہی ہیں, نکال رہی ہیں, پیسے لوگوں کو دے رہی ہیں, اور لوکل باڈیز الیکشن مینیپولیٹ کر رہی ہیں. تو چوروں کی سردار جو ہے وہ فریال ٹالپور کو بنایا گیا ہے, اور وہی یہ سب چیز مینیج کرتی ہیں. قائم علی شاہ کا کیا رول؟ قائم علی شاہ زیرو ہے. قائم علی شاہ کیا ہے؟ قائم علی شاہ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کے گھر میں اس وقت کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. مراد علی شاہ بہت بڑا ایک سورس آف انکم ہے آصف زرداری کے لیے. پہلے 7% تھا, اب 14% کمیشن ہو گیا ہے آن بجٹ. اب آپ حساب جوڑ لیں خود کے کتنا پیسے بن جاتے ہیں. اس اسٹیٹمنٹ کے بعد تو مراد علی شاہ کے اوپر تو سر بہت بڑا کوشچن آ گیا ہے کہ جی ان کو گرفتار کیا جائے, انویسٹیگیٹ کیا. بالکل بالکل, مراد علی شاہ کو گرفتار کرنا چاہیے. بہت بڑا سورس آف انکم آصف کے لیے جو پرووائڈر ہے وہ مراد علی شاہ ہے, ڈائریکٹلی فرام ہز اون ڈپارٹمنٹ. اور چیزیں بھی وہ مینیج کر کے, سندھ بینک جو ہے اس کو پورا مینیج جو ہے وہ مراد علی شاہ نے کر کے دیا. مراد علی شاہ ون آف دا بگیسٹ کلپریٹس ہے سندھ کا جو خون بلیڈ کیا ہے وہ مراد علی شاہ کے تھرو بہت زیادہ ہوا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں سر کہ اور کوئی منسٹر اس میں انوالو نہیں ہے؟ جیسے نہیں, اور منسٹرز نے اپنی منسٹریز میں کیا ہے, شرجیل نے کیا ہے, اور بہت سے ہیں. ٹپی تھا, اور اس وقت بھی منسٹرز بیٹھے ہیں, کر رہے ہیں, لگے ہوئے ہیں. سر یہ لوگ کدھر ہیں؟ لے رہے ہیں, کمیشنیں لے رہے ہیں, پیسہ کما رہے ہیں, اور کدھر ہوگا؟ پبلک کے لیے تو کوئی بھی نہیں ہے. تو سر یہ ساری چیزیں آپ بتا رہے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے نہیں کہ یہ خبر بھی انٹیلیجنس کو بھی ہوگی, رینجرز کو بھی ہوگی؟ یقیناً ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ رائٹ ٹائم کا انتظار کر رہے ہیں. کس ٹائم کا انتظار کر رہے ہیں؟ رائٹ ٹائم کیا ہے؟ اس سے زیادہ رائٹ ٹائم کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کوئی اور ٹائم آئے گا سر؟ میری خواہش تو یہ جو ایکشن کل ہونا ہے وہ آج ہو جائے. میں تو اس تھنکنگ کا ہوں, لیکن آئی ڈونٹ نو کیوں سلو ہے. اچھا سر, میں اگر 3 4 5 نام لوں, کہوں کہ ان کو فوری طور پر جو ہے وہ سندھ کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے, اور ان حالات کو کہ جو کرائم ہو رہے ہیں, کرپشنز ہو رہی ہے, مرڈرز ہو رہے ہیں, فنا ہو رہے ہیں, کون کون لوگ اس میں انوالو ہیں جن کو اٹھایا جائے سر؟ پیپلز پارٹی کیبنٹ, پوری کیبنٹ, 2-3 لوگوں کو چھوڑ کے پوری کیبنٹ انوالوڈ ہے. پوری کیبنٹ رسپانسبل ہے. یہ تو کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے نا سب کی. اور ان کے ہیڈ انکلوڈنگ فریال ٹالپور. ہر بیماری سٹارٹ اور ختم ہوتی ہے فریال ٹالپور پہ. فریال ٹالپور کے بغیر نوڈ کے, نالج کے یا اپروول کے بغیر کوئی کسی سے 10 روپے بھی نہیں لے سکتا. اچھا سر, یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ شہنشاہ خالد کے مرڈر کا آپ کو نہیں پتا. نہیں, مجھے نہیں پتا. عزیر بلوچ جیسے اور کتنے لوگ ہوں گے سر کہ جن کو استعمال کیا گیا سر؟ آصف زرداری کے پاس تو ہر دور میں ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے کارندوں کی. بتائیں نا سر کون کون استعمال ہوا سر؟ بہت سے لوگ ہیں. میں اب کیا بتاؤں, تھوڑا بہت تو بتائیں نا سر, لوگوں کو تو پتہ نہیں. میں جب بتاتا ہوں تو وہ لوگ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں, اس لیے اس کو آپ بند رہنے دیں. تو کیا ان کو اندازہ نہیں ہے سر کہ جی وہ کسی وقت بھی ڈسکلوز ہوں گے سر؟
मैं अपने तरीके से चल रहा हूँ. फिर भी सर दो एक और लोग जिनको इस्तेमाल किया गया हो सर, रहने दे मेरा. दो नाम सर, कौन देख रही है सर? निसार मोरई, ठीक है सर. जिसके थ्रू पैसा भी बनाया और उसको इस्तेमाल भी किया गया. और सर? और छोटे मोटे बहुत से हैं. तो आपने सर एक इंप्रेशन दिया है कि आसिफ अली जरदारी ट्रेटर भी हैं और उन्होंने बहुत, माफिया है, माफिया. किस चीज का माफिया सर? लैंड माफिया? जिस तरह सिसिलियन माफिया जिस तरह एक्ट करते हैं ना कि इसने ये नहीं किया, मार दो, उड़ा दो, ये वो, इस तरह करके उसका पूरा जो है सिस्टम इस तरह चलता है. आसिफ अली जरदारी साहब ये उस वक्त भी थे जब सदर पाकिस्तान थे, उस वक्त भी यही माफिया का रोल था? उस वक्त थोड़ा रिफाइंड तरीकेकार थे. और अब थोड़ा सा तो सर अब तो ये दुबई में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में तो नहीं है. अब थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, उसकी पूरी जो टीम है या मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं है. आप समझते हैं कि ज्यादातर लोग मुल्क से बाहर निकल गए हैं या अभी भी मौजूद हैं? बहुत से बाहर हैं, बहुत मौजूद भी हैं, बहुत से लाए लो कर रहे हैं. मतलब स्लीपिंग सेल्स जैसे होते हैं, आसिफ जरदारी की स्लीपिंग सेल्स भी हैं. अच्छा, आपका टारगेट, आपका फोकस आसिफ अली जरदारी है और उसकी फैमिली है, आप समझते हैं इसके अलावा फैमिली नहीं, है, नॉट द किड्स, बच्चे नहीं है, आसिफ एंड उसकी सिस्टर, सिर्फ दो, जो कि दो मुजरिम हैं. बच्चों का तो कोई कसूर तो नहीं सर है. वो उनकी तो एक और बहन भी है पीछे, वो नीट एंड क्लीन है बिल्कुल. मैं ओथ पे कह सकता हूं कि एक पैसे की बेईमानी उसमें नहीं है. बड़ा फर्क है सर. बहुत, वही तो बात है ना. दो बहनें हैं, एक फ्रॉम हेड टू टो करप्ट हर लिहाज से, और दूसरी हेड टू टो ऑनेस्ट और शरीफ है. अरे सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि जी इस मुल्क के वजीर दाखिला जनाब चौधरी निसार साहब ने अभी हालिया एक बहुत अहम स्टेटमेंट दिया, और वो स्टेटमेंट ये दिया कि उन्होंने कहा कि जी खुर्शीद शाह साहब के ऊपर कि वो इस खुर्शीद शाह साहब हुकूमत से, जबकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, मराते लेते हैं. बड़ा शदीद इल्ज़ाम लगाया, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? मराते लेते होंगे. देखें, खुर्शीद शाह ने बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होल्ड किए हैं पास्ट में एज फेडरल मिनिस्टर. उससे पहले वो प्रोविंस में एजुकेशन मिनिस्टर थे. उनको कभी किसी ने पूछा नहीं और हाथ नहीं लगाया. वो मतलब स्मार्टली चले, नहीं हाथ लगाया. इतनी बड़ी मिनिस्ट्रीज रखने के बावजूद उनको कोई कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि वो एक ब्रिज का काम करते रहे हैं हमेशा. इसलिए अगर वैसे इन्वेस्टिगेट किया जाए, कोई बड़ी मुश्किल नहीं है ना. डॉक्टर दानिश है, डॉक्टर दानिश की पूरी हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री सामने लाई जा सकती है. साइंटिफिक दौर है. डॉक्टर दानिश ने कब मीडिया ज्वाइन किया, उस वक्त उनके पास सुजुकी कार थी, एल्टो थी, करोला थी, मर्सिडीज थी, कौन सी गाड़ियां थी. मतलब ट्रेसेबल हिस्ट्री है ना. तो खुर्शीद शाह क्या था और आज क्या है, और ह्यूमनली पॉसिबल ग्रोथ का भी रेट होता है. ये तो नहीं है कि ओवरनाइट जो है आदमी ग्रो कर जाए. देयर इज समथिंग एबनॉर्मल. तो वो तो गेज किया जा सकता है या जज किया जा सकता है. चौधरी निसार सही कह रहे हैं सर, आप उसको सही कह रहे हैं? मैं समझता हूँ सही कह रहे हैं. मतलब आप समझते हैं कि वो चौधरी निसार जो इस वक्त मुल्क के लोग कहते हैं कि वाहिद वजीर है PMLN का जो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि वो वाहिद इन पावर पॉलिटिशियन है जो इतना ऑनेस्ट है, आंख में आंख डाल के बात करते हैं. बिल्कुल. वरना चौधरी निसार के सामने खुर्शीद शाह ले आए ना कोई चीज कि चौधरी निसार ने कोई बेईमानी की हो. चौधरी निसार भी पेट्रोलियम मिनिस्टर रहा, कोई उसके लिए भी चौधरी डॉक्टर आसिम पे इतनी चीजें आ सकती हैं, तो चौधरी निसार पे क्यों नहीं आ रही? तो सर इसके बाद क्या किया जाए जब चौधरी निसार जैसी शख्सियत अगर इन पर इतना भारी इल्जाम लगाते हैं? ये लीडर ऑफ द अपोजिशन है सर, तो आप नहीं समझते कि सर ये अगर ये बात सही है तो ये अपने ओथ से भी इन्होंने
جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب چیزیں سائڈ پہ رکھ کے پراپر ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کوئی کسی کو ایلیگیشن لگائے یا تو وہ پروف کرے, ورنہ وہ خود سزا بھگتے اگر پروف نہیں کر سکتا. ایک نیٹ اینڈ کلین, ایک پراپر آنیسٹ ٹرانسپیرنٹ ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ان ایلیگیشنز پہ بھی ایلیگیشن پروو ہو جاتا ہے تو خورشید شاہ کو ٹانگ دینا چاہیے, نہیں ہو تو وہ بھگتے گا چودھری نثار. سر اس قسم کی اسٹیٹمنٹ ایک دفعہ ہم نے پارلیمنٹ میں بھی دیکھی تھی, جب اعتزاز احسن کے اوپر جو ہے وہ کافی الزامات آئے تھے اور اعتزاز احسن نے چوئی صاحب پہ الزامات لگایا تھا, لیکن پھر بعد میں وہ ڈیفیوز ہو گیا. سر شاید وزیر اعظم نے سوری کیا تھا, وزیر اعظم نے انٹروین کیا اور وہ رفع دفع کر دی چیز. تو سر اس موقع پہ وزیر اعظم کو یہ آ کے یا تو اپنے وزیر کی اس ایلیگیشنز کو پروف کرنا چاہیے, یا پھر جو خورشید شاہ ہیں ان کی بات کو کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب الزام ہے مجھ پہ اور یہ سب یہ خنجر ہے اور ایک طریقے سے سانپ ہے جو میاں نواز شریف صاحب کو ڈسا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کو اپنا ملک جو ہے وہ نمبر 1 پرائرٹی پہ رکھنا چاہیے, اس کو اہمیت دینی چاہیے, نہ خورشید شاہ کو نہ چودھری نثار کو, اور اس کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. اگر خورشید شاہ نے کوئی جرم کیا ہے اور مراد لی ہیں تو وہ قوم کے سامنے آنی چاہیے. اور اگر ایسا ہوا تو خورشید شاہ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو پنش کرنا چاہیے, اس کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے. تو پیپلز پارٹی کی یہ لیڈرشپ بھی جس کے اوپر بڑا بیس کیا جاتا ہے, الزامات آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی ڈبہ کھوکھلا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جو تھی وہ ایک ہی اکیلی تھی, وہ چلی گئیں. تو اب کچھ نہیں ہے, اب پیچھے صرف گند چھوڑ گئی ہیں وہ. تو یہ جو اس وقت پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے سر, یہ تو زرداری لیگ ہے, پیپلز پارٹی تو ہے بھی نہیں. اور انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ خورشید شاہ اس کا حصہ بھی 100% نہیں ہے, لیکن پھر بھی ان کو ڈیفینڈ کرنے میں رگڑے میں آ گیا. اچھا سر یہ بتائیے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ الزام یہ بھی تو ہے نا سر کہ پاکستان میں جو اس وقت سارے ایکشنز ہو رہے ہیں, بلکہ میں یہاں سے شروع کروں گا کہ آرمی چیف آئے 5 گھنٹہ کراچی میں بیٹھے سر, اور 5 گھنٹے کراچی میں بیٹھنے کے بعد اس میں نہ انہوں نے کسی بیوروکریسی کو بلایا, نہ انہوں نے کسی آئی جی پولیس کو بلایا, نہ انہوں نے کسی سیاستدان کو بلایا, اور صرف ملٹری فورسز تھیں, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ ایکشن ہوا. تو آپ سمجھتے ہیں یہ اپروول اس دن دی ہے کہ آپ عزیر بلوچ کو جو ہے وہ پیش کریں؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ عزیر بلوچ کا اس طرح سرفیس ہونا اور سامنے آنا, اٹس ناٹ اے جوک, بہت بڑی بات ہے. تو یقیناً اپروول ہوگا یا ان کی نالج میں ضرور دیا گیا ہوگا. سر یہ لڑائی جس کے بارے میں آصف زرداری صاحب یہاں سے کیونکہ پکڑا پیرا ملٹری فورسز نے ہے, سویلین فورسز نے نہیں ہے. تو پیرا ملٹری فورسز جو بھی ہیں ان کی رسپانسبلٹی وہ آرمی چیف پہ آتی ہے. اچھا سر یہ بتائیے کہ یہ لڑائی تو بڑھ گئی, کیونکہ کل آصف علی زرداری صاحب یہیں کھڑے ہو کر بہت کچھ کہہ کے گئے تھے جی, اور آج وہ امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں, اور آپ نے کچھ ڈسکلوز بھی کیا, بہت اہم چیز جی, اور عزیر بلوچ کو منظر عام پہ لے آئے گئے. جی, تو عزیر بلوچ کل 90 دن کے لیے اب رینجرز کے پاس ہیں, جی, بہت سے نام آئیں گے آپ نے کہا ہے, اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں. اگر یہ سلسلہ جڑتا ہوا چلا گیا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ تک تو یہ لڑائی بڑھے گی, تو کیا ہوگا سر؟ لڑائی تو بڑی ہوئی ہے. دیکھیں یہی وجہ ہے کہ آصف زرداری جس کو نماز تک نہیں پڑھنے آتی, وہ تکلیف کر کے بیماری کے باوجود عمرے پہ گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا. نماز تک پڑھنی نہیں آئی تھی سے کیا مراد ہے سر؟ یہ تو بہت بڑا آپ نے بریکنگ نیوز دی ہے کہ آصف علی زرداری کو نماز نہیں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں چیلنج کرتا ہوں, آصف زرداری یا پاکستان پیپلز پارٹی مجھے کورٹ میں لے جائے. نماز پڑھنی نہیں آتی؟ نہیں آتی نماز پڑھنے. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر, آپ اس سے پوچھ لیں کہ عشاء میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں. جس کو رکعتیں نہیں پڑھنے پتا وہ نماز کیا پڑھتا ہوگا. ایک وہ مطلب ہے بالکل ہی ایک گندا, ایک غلیظ قسم کا انسان ہے. آپ کے دوست تھے؟ شکر الحمدللہ. تو اس وقت غلیظ نہیں تھے سر جس وقت دوست تھے آپ کے؟ اس وقت ان کو وہ ساری چیزیں نہیں تھی, بعد میں ڈیولپ ہوئی. اس وقت اس کی غلاظتیں اتنی ابھر کے سامنے نہیں آئی تھی کیونکہ بی بی زندہ تھی, بی بی کے کنٹرولز تھے, بی بی کے اپنے طریقے کار تھے.
اس وجہ سے. تو سر بیوی کی شادی، اتنی بڑی شخصیت کی شادی آصف علی زرداری صاحب سے ہوتی ہے تو آپ لوگ اس وقت اپنا کوئی رول ادا نہیں کرتے ہیں؟ یہ بھٹو فیملی کے لیے سب سے بڑی ٹریجک بات یہ تھی کہ آصف سے شادی ہوئی. سب سے بڑی. جی ناظرین چھوڑا سا بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آگے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ابھی جو بتا رہے تھے کہ آپ جس طرح آپ نے کہا کہ ان کو نماز پڑھنی نہیں آتی، ان کو نماز کی رکعت نہیں آتے، اور میں نے ایک سوال اٹھایا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر کو اگر یہ چیز نہیں آتی ہے تو یہ بڑا کوشچن مارک ہے. ابھی وہ عمرہ بھی کرنے گئے تھے، آپ بتا رہے ہیں. آپ کو پتا عمرے میں کیا ہوا؟ نہیں سر. حرم سے باہر نکل رہے تھے تو وہاں پاکستانی اور لوگ گئے ہوئے تھے جو ان لوگوں نے جنرل راحیل شریف زندہ باد، آصف زرداری مرد آباد کے نعرے مارے. تو وہاں سے یہ جلدی وہاں سے روانہ ہوئے، ان کو روانہ کیا گیا کہ زیادہ حالات خراب نہ ہو جائے. اب جس بندے کو حرم کے اندر لعنتیں پڑ رہی ہوں وہ کیا انسان ہوگا؟ تو سر یہ جو لوگ تھے وہ کہیں ایسا تو نہیں ان کے مخالفین ہوں جو نعرے لگا رہے ہوں؟ آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو بھی آصف یا آصف کے حواری وہ چیلنج کریں اور مجھے کورٹ میں لے آئیں، میں وٹنسز کھڑے کروں گا وہاں. اچھا سر، ایک بہت امپورٹنٹ کوئسچن، یہ ساری کی ساری کارروائی جو رینجرز کی ہے اور سندھ رینجرز بہت کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے یہ ایم کیو ایم کے اوپر بھی آئے، پیپلز پارٹی کے اوپر بھی آئے، ان کے دہشت گردوں کو بھی پکڑا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی کے کرمنلز لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، آگے جا رہے ہیں، بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. لیکن سر یہ صرف پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کیوں؟ یہ پنجاب میں یہ اکراس دا بورڈ وہاں رینجرز کا کیوں نہیں؟ نیشنل ایکشن پلان پنجاب میں کیوں نہیں؟ وہاں دہشت گرد نہیں ہے، وہاں کرپشن نہیں ہے، وہاں کے لوگ. تو یہ سر جو فرق تھوڑا سا آ رہا ہے اس پہ کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں نا، یہ صرف پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم کا سوال نہیں ہے، سوال ہے کرائم کہاں ہے. پنجاب میں بڑے نام ہے سر. پنجاب میں کل پکڑا ہے یوسف رضا گیلانی. سر یوسف رضا گیلانی تو پیپلز پارٹی ہے نا سر، ایک لحاظ سے پنجاب میں پارٹی کے حوالے سے جو لیڈرشپ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے علاوہ بھی تو ہے نا سر. تو مجھے یہ بتائیے کہ پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہا سر؟ کیا آپ یہ سوال نہیں اٹھائیں گے سر؟ کیا کرمنل پنجاب میں نہیں ہے سر؟ کیا لینڈ مافیا پنجاب میں نہیں ہے سر؟ کیا دہشت گرد پنجاب میں نہیں ہے؟ میرا خیال ہے وہاں بھی ہوگا. مطلب آہستہ اتنے تو فورسز ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم پورے پاکستان کو جلا دیں اور ایک دم آگ لگ جائے ہر جگہ. تو آہستہ ہوگا نا. جہاں زیادہ کرائم ہوگا، زیادہ گند ہوگا، زیادہ چور وہاں بعد میں ہوگا سر. نہیں وہاں پہلے بعد میں ہوگا. میں سمجھتا ہوں آپ سمجھتے ہیں یہاں زیادہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں پنجاب میں. نہیں میں سمجھتا ہوں جتنا سندھ میں ہے، سندھ میں تو لوگوں کی ذاتی پراپرٹیز پہ قبضے کیے جا رہے ہیں، زبردستی پراپرٹیز لکھائی گئی ہیں. تو سر پنجاب میں بھی یہی ہے، بڑے بڑے میدان، بڑے بڑے لینڈ پلازا، بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں وہاں پر، بہت بڑی بڑے مرڈرز ہیں وہاں، کرمنل سائیڈ ہے. میرے علم میں نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کیونکہ میں افیکٹڈ ہوں. اکراس دا بورڈ سر ہونا چاہیے، آپ یہ کہنا چاہیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں بھی ہوگا؟ بالکل ہونا چاہیے اور ہوگا انشاءاللہ. لیکن سر اگر وہاں ہوتا ہے تو حکومت جانے کا خطرہ ہے، جس طرح یہاں اگر ہوتا ہے تو حکومت جانے کا خطرہ ہے. یہاں تو شروع ہو گیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں حکومت جائے؟ چلی جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ پبلک ڈیلیورنس ہونا چاہیے نا. لوگوں کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ لوگوں کو ڈیلیور کرنا چاہیے اور وہ انشاءاللہ ہوگا. اچھا سر، اگر آخری سوال سر، کہ اگر عزیر بلوچ صاحب جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں، وہ سوال میں رکھتا ہوں، بہت سے لوگوں کا نام لیتے ہیں، اگر آپ کا بھی نام لیتے ہیں کسی بھی حوالے سے جو آپ پر ایلیگیشن لگایا جا رہا ہے، میں فیس کروں گا، کورٹ میں فیس کروں گا اور میں پروف کروں گا اپنے کو انوسنٹ، اور میں ویلکم کرتا ہوں. اسی لیے میں یہاں بیٹھا ہوں، ملک سے باہر نہیں جائیں، باہر نہیں جاؤں گا. باہر لیگلی گیا، واپس آؤں گا. ابھی بھی میں عزیر بلوچ کا سن کے مجھے بھاگ جانا چاہیے تھا اگر میں گلٹی ہوتا. میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور میں اس کو اون کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاں بدمعاش اچھا ہوا پکڑا گیا. میں آج بھی میری نظر میں عزیر بلوچ جب تک کورٹ میں پروف نہیں ہوتا، یہ سب ایلیگیشنز ہیں، میرے سامنے وہ ایک اچھا انسان ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ناظرین یہ تھے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا. عزیر بلوچ صاحب 90 ڈیز کے لیے ہیں.
کیا اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, کیا اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں, اور کون کون لوگ اس میں شامل ہیں, اور کن کن لوگوں کو شامل تفتیش کیا جاتا ہے, اور کہاں تک بات جاتی ہے, یہ تو وقت بتائے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب نے ایک بات بہت زبردست کہہ دی ہے کہ اگر جس طرح ان کے جو لوگ ہیں, دوسرے لوگ یہ الزام بھی لگا رہے ہیں کہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب کا بھی نام اگر لیا گیا, تو ڈاکٹر صاحب ذوالفقار مرزا نے آپ کے سامنے کہا ہے کہ میں اسے فیس کروں گا, میں ملک سے باہر نہیں جاؤں گا. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ. پوری کیبنٹ انوالوڈ ہے, پوری کیبنٹ ریسپانسبل ہے, یہ تو کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے نا سب کی, اور ان کے ہیڈ انکلوڈنگ فریال ٹالپور. ہر بیماری سٹارٹ اور ختم ہوتی ہے فریال ٹالپور پہ. فریال ٹالپور کے بغیر نوڈ کے, نالج کے یا اپروول کے بغیر کوئی کسی سے 10 روپے بھی نہیں لے سکتا. اچھا سر, یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ شہنشاہ خالد کے مرڈر کا آپ کو نہیں پتا. نہیں, مجھے نہیں پتا. عزیر بلوچ جیسے اور کتنے لوگ ہوں گے سر کہ جن کو استعمال کیا گیا ہے سر؟ آصف زرداری کے پاس تو ہر دور میں ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے کارندوں کی. بتائیں نا سر, کون کون استعمال ہوئے سر؟ بہت سے لوگ ہیں, میں اب کیا بتاؤں. تھوڑا بہت تو بتائیں نا سر, لوگوں کو تو پتہ نہیں, چلے. میں جب بتاتا ہوں تو وہ لوگ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں, اس لیے اس کو آپ بند رہنے دیں. تو کیا ان کو اندازہ نہیں ہے سر کہ جی وہ کسی وقت بھی ڈسکلوز ہوں گے سر؟ میں اپنے طریقے سے چل رہا ہوں. پھر بھی سر دو ایک اور لوگ جن کو استعمال کیا گیا ہو سر؟ رہنے دیں میرا. دو نام سر, قوم دیکھ رہی ہے سر. نثار موری, ٹھیک ہے سر, جس کے تھرو پیسہ بھی بنایا اور اس کو استعمال بھی کیا گیا. اور سر اور چھوٹے موٹے بہت سے ہیں. تو آپ نے سر ایک امپریشن دیا ہے کہ آصف علی زرداری ٹریٹر بھی ہیں, اور انہوں نے مافیا ہے. مافیا کس چیز کا مافیا سر؟ لینڈ مافیا. جس طرح سسیلین مافیا جس طرح ایکٹ کرتے ہیں نا کہ اس نے یہ نہیں کیا, مار دو, اڑا دو, یہ وہ, اس طرح کر کے اس کا پورا جو ہے سسٹم اس طرح چلتا ہے. آصف علی زرداری صاحب یہ اس وقت بھی تھے جب صدر پاکستان تھے, اس وقت بھی یہی مافیا کا رول تھا؟ اس وقت تھوڑا ریفائنڈ طریقہ کار تھا. اور اب تھوڑا سا تو سر اب تو یہ دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان میں تو نہیں ہیں. اب تھوڑا سا ڈسٹربڈ ہے, اس کی پوری جو ٹیم ہے یا مینجمنٹ جو ہے وہ پراپر نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ ملک سے باہر نکل گئے ہیں یا ابھی بھی موجود ہیں؟ بہت سے باہر ہیں, بہت موجود بھی ہیں, بہت سے لائے لو کر رہے ہیں. مطلب سلیپنگ سیلز جیسے ہوتے ہیں, آصف زرداری کی سلیپنگ سیلز بھی ہیں. اچھا, آپ کا ٹارگٹ, آپ کا فوکس آصف علی زرداری ہے اور اس کی فیملی ہے. آپ سمجھتے ہیں اس کے علاوہ فیملی نہیں, فیملی نہیں ہے, ناٹ دا کڈز, بچے نہیں ہیں. آصف اینڈ اس کی سسٹر, صرف دو, جو کہ 2 مجرم ہیں. بچوں کا تو کوئی قصور نہیں. سر وہ ان کی تو ایک اور بہن بھی ہیں پیچھو, وہ نیٹ اینڈ کلین ہے بالکل. میں اوتھ پہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک پیسے کی بے ایمانی اس پہ نہیں ہے. بڑا فرق ہے سر. بہت, وہی تو بات ہے نا, 2 بہنیں ہیں, ایک فرام ہیڈ ٹو ٹو کرپٹ ہر لحاظ سے, اور دوسری ہیڈ ٹو ٹو آنیسٹ اور شریف ہے. اچھا سر, ایک بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے, وہ یہ ہے کہ جی اس ملک کے وزیر داخلہ جناب چودھری نثار صاحب نے ابھی حالیہ ایک بہت اہم اسٹیٹمنٹ دیا, اور وہ اسٹیٹمنٹ یہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ جی خورشید شاہ صاحب کے اوپر کہ وہ اس خورشید شاہ صاحب حکومت سے, جبکہ وہ لیڈر آف اپوزیشن ہیں, مراتیں لیتے ہیں. بڑا شدید الزام لگا ہے, آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ مراتیں لیتے ہوں گے. دیکھیں, خورشید شاہ نے بہت امپورٹنٹ پورٹ فولیوز ہولڈ کیے ہیں پاسٹ میں ایز فیڈرل منسٹر. اس سے پہلے وہ پروونس میں ایڈوکیشن منسٹر تھے. ان کو کبھی کسی نے پوچھا نہیں اور ہاتھ نہیں لگایا. وہ مطلب سمارٹلی چلے, نہیں ہاتھ لگایا. اتنی بڑی منسٹریز رکھنے کے باوجود ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا, کیونکہ وہ ایک برج کا کام کرتے رہے ہیں ہمیشہ. اس لیے اگر ویسے انویسٹیگیٹ کیا جائے
کوئی بڑی مشکل نہیں ہے نا. ڈاکٹر دانش ہے, ڈاکٹر دانش کی پوری ہسٹری, فیملی ہسٹری سامنے لائی جا سکتی ہے. سائنٹیفک دور ہے. ڈاکٹر دانش نے کب میڈیا جوائن کیا, اس وقت ان کے پاس سوزوکی کار تھی, ایلٹو تھی, کرولا تھی, مرسیڈیز تھی, کون سی گاڑیاں تھی, مطلب ٹریسیبل ہسٹری ہے نا. تو خورشید شاہ کیا تھا اور آج کیا ہے, اور ہیومنلی پاسبل گروتھ کا بھی ریٹ ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ اوور نائٹ جو ہے آدمی گرو کر جائے. دیر از سم تھنگ ایب نارمل. تو وہ تو گیج کیا جا سکتا ہے یا جج کیا جا سکتا ہے. چودھری نثار صحیح کہہ رہے ہیں سر, آپ اس کو صحیح کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں صحیح کہہ رہے ہیں. مثلا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چودھری نثار جو اس وقت ملک کے لوگ کہتے ہیں کہ واحد وزیر ہے پی ایم ایل این کا, جو بہت ہی بہترین کام کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ واحد ان پار پولیٹیشین ہے جو اتنا آنیسٹ ہے, آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں. بالکل. ورنہ چودھری نثار کے سامنے خورشید شاہ لے آئے نا کوئی چیز کہ چودھری نثار نے کوئی بےمانی کی ہو. چودھری نثار بھی پیٹرولیم منسٹر رہا, کوئی اس کے لیے بھی چودھری ڈاکٹر عاصم پہ اتنی چیزیں آ سکتی ہیں, تو چودھری نثار پہ کیوں نہیں آ رہی؟ تو سر اس کے بعد کیا کیا جائے جب چودھری نثار جیسی شخصیت اگر ان پر اتنا بھاری الزام لگاتے ہیں؟ یہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے سر, تو آپ نہیں سمجھتے کہ سر یہ اگر یہ بات صحیح ہے تو یہ اپنے اوت سے بھی انہوں نے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب چیزیں سائڈ پہ رکھ کے پراپر ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کوئی کسی کو ایلیگیشن لگائے یا تو وہ پروف کرے, ورنہ وہ خود سزا بھگتے اگر پروف نہیں کر سکتا. ایک نیٹ اینڈ کلین, ایک پراپر آنیسٹ ٹرانسپیرنٹ ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوالیہ کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین آج کا ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ, آج جب عزیر بلوچ کو منظر عام پہ لایا گیا, یہ وہی عزیر بلوچ ہیں جس کے بارے میں کئی دنوں سے, کئی مہینوں سے یہ بازگشت تھی کہ وہ کہاں گئے ہیں اور کس جگہ ہیں, آیا وہ گرفتار ہو گئے ہیں یا نہیں ہیں, اور کیا ان کی ویڈیو آنے والی ہے. تو بہرحال وہ وقت آ گیا, اور عزیر بلوچ کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام اور آج کا یہ انٹرویو بہت اہم شخصیت سے ہے, اور ہم تعارف کراتے ہیں ان سے اور ان سے پوچھتے ہیں ان کی گرفتاری کے حوالے سے اور کیا آگے ہوگا. ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب. سر السلام. وعلیکم السلام. سر عزیر بلوچ کی گرفتاری منظر عام پہ آ گئی ہے, آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ میں اس کو بہت نیک شگون سمجھتا ہوں, اور اللہ کا میں بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ عزیر زندہ سلامت پیش کیا گیا اور قوم کے سامنے وہ آ گیا. ورنہ بابا لاڈلا کی طرح مارا بھی جا سکتا تھا, تو اس کے ساتھ سب چیزیں دفن ہو جاتی. اب کم از کم سندھ کے لوگوں کو ایک ہوپ ہو گئی ہے کہ سندھ میں جن لوگوں نے لوٹ بازاری مچائی ہوئی تھی, قتل عام لوگوں کا, لوٹ مار, جو ایک دنگا مستی آصف زرداری اور اس کے ساتھیوں نے مچائی ہوئی تھی, اب کم از کم سندھ کے لوگوں کو ایک عزیر بلوچ کی شکل میں ایک مسیح نظر آیا. چاہے وہ کیسا بھی ہو, اس کے ساتھ اس کا فیٹ جو بھی ہے, لیکن ایونچولی اس سے سندھ دھرتی کے لوگوں کو فائدہ ملنے والا ہے. آپ اس کو بھائی کہتے ہیں, اپنا دوست کہتے ہیں, ابھی بھی کہیں گے؟ میں ابھی بھی کہتا ہوں اس کو بھائی. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ اگر ایک بندہ نیچے چلا گیا تو اس کو میں ڈسون کر دوں, جس طرح اور لوگ ڈسون عزیر کو کر رہے ہیں. 3 ممبر اس سے الیکٹ کروائے, پورے ملک اور قوم نے ٹی وی چینلز پہ دیکھا. جن لوگوں نے اوتھ لیا عزیر کے لیے, وہ عزیر نے ان کو ہینڈ اوور کیے اپنے ممبرز. اب سب لوگ اس کو, اب کوئی کہتا ہے میں ملا نہیں, کوئی کہتا ہے میں جانتا نہیں, اور مطلب عجیب عجیب بات ہے. پیپلز پارٹی اس کی لیڈرشپ نے لا تعلقی کا سر اپنا کیا ہے, کہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بھی پیپلز پارٹی میں رہے ہیں. عزیر بلوچ کو آج یہ کہا جا رہا ہے کہ عزیر بلوچ سے پیپلز پارٹی کا اب کوئی تعلق نہیں ہے.
اب ڈسون کر رہے ہیں، لا تعلقی وہ کر رہے ہیں، لیکن عزیر بلوچ ایز عزیر بلوچ صرف پیپلز پارٹی کے لیے تو وہ نہیں تھا امپورٹنٹ. عزیر بلوچ کی پوری فیملی، جو اس کا والد تھا وہ فائنینشیئر تھا پیپلز پارٹی کا ان لیاری بھٹو صاحب کے ٹائم سے، اور وہ بہت بڑا پیپلز پارٹی کا سپورٹر تھا. تو اب بے شک ڈسون کریں. کس نے اس کو مرڈرر بنایا، گینگسٹر بنایا؟ کس نے اس شخص کو کڈنیپر بنایا، بھتہ خور بنایا؟ کس نے بنایا؟ دیکھیں، پہلے بھی یہ میں اپنے انٹرویوز میں کہہ چکا ہوں، کسی معصوم آدمی کا معصوم والد قتل کر دیا جائے اور اس کے باڈی کے ٹکڑے کر کے بوری میں بند کر کے اس کے دروازے پہ رکھ دیے جائیں، وہ پہلے دستک دے گا گورنمنٹ کی، جو بھی ایجنسیز ہیں، پولیس میں جائے گا. وہ سب کچھ اس نے کیا. جب اس کو جواب کہیں سے کوئی پازیٹیو نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ہوا، تو پھر اس کے اندر، ہر غیرت مند انسان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ میں اپنے والد کا بدلہ لوں، چاہے جوڈیشری کے تھرو لوں. بدلہ ہو گیا، چلیں اس کا بدلہ ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ اس پر وہی بہت سارے قتل کے الزامات ہیں. تو وہ سہولت کار، جس طرح آپ نے ابھی آج ایک بیان بھی دیا ہے کہ اس کی گرفتار ہونے کے اوپر بہت سی چیزیں ایکسپوز ہوں گی، وہ شخصیات جو ملک سے باہر ہیں، جو ملک کے اندر ہیں، اب وہ سامنے آئیں گے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، آصف زرداری، اس کی خود کی منہ زبانی بات ہے کہ نبیل گبول کو لیاری میں آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی. جب نبیل کو ٹکٹ ملا 2008 کی، نہیں 2008 ہاں کی الیکشن کا جب ٹکٹ ملا، جب بی بی حیات تھی ابھی، تو اس کو لیاری میں جانے نہیں دے رہے تھے. اس وقت رحمان زندہ تھا، رحمان ڈکیت جسے کہتے تھے. تو اس نے نبیل گبول پہ بین کیا تھا لیاری میں آنے سے. تو نبیل گبول نے فون کیے، آصف ان دنوں میں امریکہ تھا، تو امریکہ سے آصف نے بیٹھ کے ارینج کیا، فون پہ بات چیت کی، اور اس کا پورا مینیج کر کے اس کو اجازت دلائی کیمپین کرنے کی رحمان ڈکیت سے، جو کہ یہ بات مجھے خود آصف نے بتائی. اس کا مطلب ہے کہ آصف کا واسطہ ان لوگوں سے پہلے ہی تھا. تو عزیر بلوچ نے جو اتنے مرڈرز کیے ہیں، اتنے قتل کیے ہیں، اتنی دہشت گردی جو کی ہے، جس کے اوپر آج یہ الزامات ہے، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں سر؟ اصل کون لوگ ہیں؟ دیکھیں نا، میں نے تو ایز اے پرسن عزیر کو بہت اچھا پایا، مطلب بہت اچھا ایک انسان تھا، بلکہ ہیلپ کرتا تھا وہ لوگوں کی. اور کئی جگہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں سے کچھ ویپنز اور کچھ ایکوپمنٹ چھن گیا تھا لیاری میں. تو میں منسٹر تھا، میرے پاس یہ شکایت پہنچی، تو میں نے کسی کے تھرو عزیر کو میسج کیا، میں نے کہا یہ مجھے فوراً واپس چاہیے اور یہ بات ٹھیک نہیں ہے. تو اس نے پورا مطلب ارینج کیا، بھاگ دوڑ کی، اور ہمیں وہ چیزیں واپس دلائیں. سمجھتا ہوں کہ بہتری کی طرف جائے گی، بہت بہتری آئے گی سندھ میں، یہ گند سارا صاف ہو جائے گا. اور جس طرح آج عزیر کو سب لوگ ڈسون کر رہے ہیں، اس طرح آصف زرداری کو اس کی بہن بھی ڈسون کر دے گی. آصف زرداری کو فریال تالپور ڈسون کر دیں گی؟ جی، ڈسون کر دے گی. کیوں سر؟ یہاں گرے ہوئے کا کوئی نہیں ہوتا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آصف زرداری اب ختم؟ 100%. اب وہ پاکستان واپس نہیں آئیں گے؟ اگر آ بھی گئے تو ہم انہیں ادھر اپنی یہ ٹریک آف دا ٹریڈ کرنے نہیں دیں گے. تو کیا کرنے دیں گے سر؟ ہم نہیں کر دیں گے اس کو. تو سر اگر ٹریک آف ٹریک نہیں کریں گے تو وہ کیا کریں گے؟ پاکستان میں سیاست کریں گے؟ آپ سمجھتے ہیں وہ آ کے سیاست کریں گے؟ وہ کر نہیں سکتے، ان کی ختم ہو گئی ہے. جس دن یہ گورنمنٹ کا ٹینیور ختم ہوا اور نیوٹرل گورنمنٹ آئی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی، تو سندھ میں جو آصف زرداری لیگ ہے، جس کو یہ پیپلز پارٹی کہتے ہیں، وہ فزل آؤٹ ہو جائے گی، ختم ہو گئی، ختم ہو جائے گی. آصف زرداری آئیں گے سر؟ بہت مشکل ہے. میں نے تو بی بی کے جو ڈیتھ اینیورسری سے تقریباً مہینہ پہلے بول دیا تھا، میں نے چیلنج کر کے، کہ آصف زرداری نہیں آئے گا جب تک جنرل شریف صاحب موجود ہیں ایز چیف آف آرمی اسٹاف. آصف زرداری پاکستان نہیں آئے گا.
تو جنرل صاحب چلے جائیں گے 29 نومبر کو, اس کے بعد آئیں گے سر؟ آدمی تو موجود ہے نا سر. اللہ کرے گا کوئی اور بھی تکڑا آئے گا تو پھر یہ نہیں آئے گا. نہیں آئے گا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے, کیونکہ اس کے اوپر جو الزام ہیں قتل کے بھی ہیں, اقدام قتل کے بھی ہیں, دہشت گردی کے بھی ہیں, لیکن اس کے علاوہ آپ کے بہت زیادہ کرپشنز کے اور ان چیزوں کے اوپر بھی ہے کہ جی اس نے بھتہ لیا ہے, تو یہ سارا پیسہ ویسا یہ کہاں گیا ہوگا سر؟ کن کے لیے لیا, کن کے لیے لیا؟ یہ کوئی تو سہولت کار ہوگا سر. تو بھتے کی بھی ہیں اور بہت سی بھتے کی ایلیگیشنز ایگزیجریٹڈ بھی تھیں. جب میں منسٹر تھا کر کوئی اور رہے تھے, لگا ان پہ جا رہا تھا. اور تو اس طرح بھی ہوتا ہے. اس طرح تو بہت سی چیزیں ہیں, مطلب لینڈ گریبنگ کے بھی ہیں ایلیگیشنز, ان پہ بھی ہیں. اور سندھ میں کون ایسا آدمی اس وقت جو پاورفل ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں وزیر اعلیٰ میں بیٹھا ہوا جو انسان ہے جو سارے پاورز یوز کر رہا ہے, بیوروکریسی میں بھی کر رہا ہے, مسل بھی فلیکس کر رہا ہے آن اسٹریٹس, اور ہر جگہ ان کے پیدا گیر اور بدماش تلنگے گھوم رہے ہیں, وہ ایک ہی فگر ہے جس کا نام ہے فریال ٹالپور. اور وہ کہاں سے ڈرائیو کر رہی ہے فورس, وہ ہر کسی کو معلوم ہے. آصف زرداری کی بہن ہے, یہ اس کا امپورٹنس ہے. ادروائز تو پیپلز پارٹی میں کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا. پیپلز پارٹی کے مخالفوں میں تو وہ شمار ہوتی تھی, وہ کبھی بھی پیپلز پارٹی کی لیڈر تو نہیں تھی. لیکن اگر فریال تالپور اتنا کچھ کر رہی ہیں سندھ میں رہ کے, تو انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا ہے, ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ یہ پورا سندھ سوال کرتا ہے. یہ پورا سندھ جو ہے وہ منتظر ہے کہ کس دن فریال ٹالپور گرفتار ہوتی ہے. ہر ڈپارٹمنٹ میں ان کا انٹرفیئرنس ہے. وہ بڑی نائیولی کہہ دیتی ہیں کہ جی میرا تو کوئی نہیں, میں تو لیڈیز ونگ کی پریزیڈنٹ ہوں. اگر لیڈیز ونگ کی پریزیڈنٹ ہے, آپ کا کیا کام ہے؟ آپ الیکشن مینیپولیٹ کر رہی ہیں, آپ آفیسرز لگا رہی ہیں, نکال رہی ہیں, پیسے لوگوں کو دے رہی ہیں, اور لوکل باڈیز الیکشن مینیپولیٹ کر رہی ہیں. تو چوروں کی سردار جو ہے وہ فریال ٹالپور کو بنایا گیا ہے, اور وہی یہ سب چیز مینیج کرتی ہیں. قائم علی شاہ کا کیا رول؟ قائم علی شاہ زیرو ہے. قائم علی شاہ کیا ہے؟ قائم علی شاہ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کے گھر میں اس وقت کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. مراد علی شاہ بہت بڑا ایک سورس آف انکم ہے آصف زرداری کے لیے. پہلے 7% تھا, اب 14% کمیشن ہو گیا ہے آن بجٹ. اب آپ حساب جوڑ لیں خود کے کتنا پیسے بنتے تھے. اس اسٹیٹمنٹ کے بعد تو مراد علی شاہ کے اوپر تو سر بہت بڑا کوشچن آ گیا ہے کہ جی ان کو گرفتار کیا جائے, انویسٹیگیٹ کیا جائے. بالکل بالکل, مراد علی شاہ کو گرفتار کرنا چاہیے. بہت بڑا سورس آف انکم آصف کے لیے جو پرووائڈر ہے وہ مراد علی شاہ ہے, ڈائریکٹلی فرام ہز اون ڈپارٹمنٹ. اور چیزیں بھی وہ مینیج کر کے, سندھ بینک جو ہے اس کو پورا مینیج جو ہے وہ مراد علی شاہ نے کر کے دیا. مراد علی شاہ ون آف دا بگیسٹ کلپریٹس ہے سندھ کا جو خون بلیڈ کیا ہے وہ مراد علی شاہ کے تھرو بہت زیادہ ہوا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں سر کہ اور کوئی منسٹر اس میں انوالو نہیں ہے؟ جیسے نہیں, اور منسٹرز نے اپنی منسٹریز میں کیا ہے. شرجیل نے کیا ہے اور بہت سے ہیں. ٹپی تھا, اور اس وقت بھی منسٹرز بیٹھے ہیں, کر رہے ہیں, لگے ہوئے ہیں سر. یہ لوگ کدھر ہیں؟ لے رہے ہیں, کمیشنیں لے رہے ہیں, پیسہ کما رہے ہیں, اور کدھر ہوگا؟ پبلک کے لیے تو کوئی بھی نہیں ہے. تو سر یہ ساری چیزیں آپ بتا رہے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے نہیں کہ یہ خبر بھی انٹیلیجنس کو بھی ہوگی, رینجرز کو بھی ہوگی؟ یقیناً ہے. میں سمجھتا ہوں کہ رائٹ ٹائم کا انتظار کر رہے ہیں. کس ٹائم کا انتظار کر رہے ہیں؟ رائٹ ٹائم کیا ہے؟ اس سے زیادہ رائٹ ٹائم کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کوئی اور ٹائم آئے گا سر؟ میری خواہش تو یہ جو ایکشن کل ہونا ہے وہ آج ہو جائے. میں تو اس تھنکنگ کا ہوں, لیکن آئی ڈونٹ نو کیوں سلو ہے. اچھا سر, میں اگر 3 4 5 نام لوں, کہوں کہ ان کو فوری طور پر جو ہے وہ سندھ کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے, اور ان حالات کو کہ جو کرائم ہو رہے ہیں, کرپشنز ہو رہی ہے, مرڈرز ہو رہے ہیں, فنا ہو رہے ہیں, کون کون لوگ اس میں انوالو ہیں جن کو اٹھایا جائے سر؟ پیپلز پارٹی کیبنٹ,
पूरी कैबिनेट। 2-3 लोगों को छोड़ के इन एलिगेशंस पे भी एलिगेशन प्रूव हो जाता है तो खुर्शीद शाह को टांग देना चाहिए, नहीं हो तो वो भुगतेगा चौधरी निसार। सर इस किस्म की स्टेटमेंट एक दफ़ा हमने पार्लियामेंट में भी देखी थी, जब एतजाज़ एहसन के ऊपर जो है वो काफ़ी इल्ज़ामात आए थे और एतजाज़ एहसन ने चौधरी साहब पे इल्ज़ामात लगाया था, लेकिन फिर बाद में वो डिफ्यूज़ हो गया सर। शायद वज़ीर आज़म ने सॉरी किया था, वज़ीर आज़म ने इंटरवीन किया और वो रफा दफा कर दी चीज़। तो सर इस मौके पे वज़ीर आज़म को ये आके या तो अपने वज़ीर की इस एलिगेशंस को प्रूव करना चाहिए, या फिर जो खुर्शीद शाह हैं उनकी बात को, कि उन्होंने कहा है कि ये सब इल्ज़ाम है मुझ पे और ये सब ये खंजर है और एक तरीके से सांप है जो मियां नवाज शरीफ साहब को डसा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ को अपना मुल्क जो है वो नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, उसको अहमियत देनी चाहिए, न खुर्शीद शाह को न चौधरी निसार को, और इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अगर खुर्शीद शाह ने कोई जुर्म किया है और मरात ली हैं तो कौम के सामने आनी चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो खुर्शीद शाह को क्या करना चाहिए? उसको पनिश करना चाहिए, उसको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी की ये लीडरशिप भी, जिसके ऊपर बड़ा बेस किया जाता है, इल्ज़ामात आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी की डब्बा खोखला है, कुछ भी नहीं है। जो थी वो एक ही अकेली थी, वो चली गई, तो अब कुछ नहीं है, अब पीछे सिर्फ गंद छोड़ गई वो। तो ये जो इस वक्त पीपल्स पार्टी नजर आ रही है सर, ये तो जरदारी लीग है, पीपल्स पार्टी तो है भी नहीं। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि खुर्शीद शाह उसका हिस्सा भी 100% नहीं है, लेकिन फिर भी उनको डिफेंड करने में रगड़े में आ गया। अरे सर ये बताइए कि इस वक्त जो सूरत हाल है, वो इल्ज़ाम ये भी तो है ना सर कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सारे एक्शंस हो रहे हैं, बल्कि मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि आर्मी चीफ आए, 5 घंटा कराची में बैठे सर, और 5 घंटे कराची में बैठने के बाद उसमें ना उन्होंने किसी ब्यूरोक्रेसी को बुलाया, ना उन्होंने किसी आईजी पुलिस को बुलाया, ना उन्होंने किसी सियासतदान को बुलाया, और सिर्फ मिलिट्री फोर्सेस थी, और उसके बाद हमने देखा कि ये एक्शन हुआ। तो आप समझते हैं ये अप्रूवल उस दिन दी है कि आप उज़ैर बलोच को जो है वो पेश करें? आप कैसे देखते हैं इसको? उज़ैर बलोच का इस तरह सरफेस होना और सामने आना, इट्स नॉट अ जोक, बहुत बड़ी बात है। तो यकीनन अप्रूवल होगा या उनकी नॉलेज में ज़रूर दिया गया होगा। सर ये लड़ाई जिसके बारे में आसिफ जरदारी साहब यहाँ से गए, क्योंकि पकड़ा पैरा मिलिट्री फोर्सेस ने है, सिविलियन फोर्सेस ने नहीं है, तो पैरा मिलिट्री फोर्सेस जो भी हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आर्मी चीफ पे आती है। अच्छा सर ये बताइए कि ये लड़ाई तो बढ़ गई, क्योंकि कल आसिफ अली जरदारी साहब यहीं खड़े होकर बहुत कुछ कह के गए थे जी, और आज वो अमेरिका का दौरा कर रहे हैं और आपने कुछ डिस्क्लोज भी किया, बहुत अहम चीज जी, और उज़ैर बलोच को मंजर-ए-आम पे ले आए गए जी। तो उज़ैर बलोच कल 90 दिन के लिए अब रेंजर्स के पास हैं जी। बहुत से नाम आएंगे आपने कहा है, और भी लोग कह रहे हैं। अगर ये सिलसिला जुड़ता हुआ चला गया पीपल्स पार्टी की लीडरशिप तक, तो ये लड़ाई बढ़ेगी, तो क्या होगा सर? लड़ाई तो बड़ी हुई है। देखें यही वजह है कि आसिफ जरदारी जिसको नमाज तक नहीं पढ़ने आती, वो तकलीफ करके बीमारी के बावजूद उम्रे पे गए थे, आपको याद होगा। नमाज तक पढ़नी नहीं आई थी, से क्या मुराद है सर? ये तो बहुत बड़ा आपने ब्रेकिंग न्यूज दी है कि आसिफ अली जरदारी को नमाज नहीं अगर आती। मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं चैलेंज करता हूं, आसिफ जरदारी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुझे कोर्ट में ले जाए। नमाज पढ़नी नहीं आती? नहीं आती नमाज पढ़ने। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के सदर, आप उससे पूछ लें कि इशा में कितनी रकातें होती हैं। जिसको रकातें नहीं पढ़ने पता, वो नमाज क्या पढ़ता होगा। एक वो मतलब है बिल्कुल ही एक गंदा, एक गलीज किस्म का इंसान है। आपके दोस्त थे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वक्त गलीज नहीं थे सर, जिस वक्त दोस्त थे आपके? उस वक्त उनको वो सारी चीजें नहीं थी, बाद में डेवलप हुई। उस वक्त उसकी गलाजतें इतनी उभर के सामने नहीं आई थी क्योंकि बीबी जिंदा थी, बीबी के कंट्रोल्स थे, बीबी के अपने तरीकेकार थे, इस वजह से। तो सर बीवी की शादी, इतनी बड़ी शख्सियत की शादी आसिफ अली जरदारी साहब से होती है, तो आप लोग उस वक्त अपना कोई रोल अदा नहीं करते सर? ये भुट्टो फैमिली के लिए सबसे बड़ी ट्रेजिक बात ये थी कि आसिफ से शादी हुई, सबसे बड़ी। जी।
नाज़रीन छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि अभी जो बता रहे थे कि आप जिस तरह आपने कहा कि उनको नमाज पढ़नी नहीं आती, उनको नमाज की रिकात नहीं आती, और मैंने एक सवाल उठाया कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के सदर को अगर ये चीज़ नहीं आती है तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अभी वो उम्रा भी करने गए थे, आप बता रहे हैं। आपको पता है उम्रे में क्या हुआ? नहीं सर। हरम से बाहर निकल रहे थे तो वहाँ पाकिस्तानी और लोग गए हुए थे जो उन लोगों ने जनरल राहिल शरीफ जिंदाबाद, आसिफ जरदारी मुर्दाबाद के नारे मारे। तो वहाँ से ये जल्दी जल्दी वहाँ से रवाना हुए, इनको रवाना किया गया कि ज़्यादा हालात ख़राब ना हो जाए। अब जिस बंदे को हरम के अंदर लानते पड़ रही हों वो क्या इंसान होगा? तो सर ये जो लोग थे वो कहीं ऐसा तो नहीं उनके मुखालिफिन हो जो नारे लगा रहे हों, आप समझते हैं? इस चीज को भी आसिफ या आसिफ के हवारी वो चैलेंज करें और मुझे कोर्ट में ले आए, मैं विटनेसेस खड़े करूंगा वहां। अरे सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी की सारी कार्रवाई जो रेंजर्स की है और सिंध रेंजर्स बहुत काम कर रही है, ठीक है ये एमक्यूएम के ऊपर, तो मतलब इस तरह वो हेल्प भी करता था। कई दफा उसने गवर्नमेंट के कहने पे बहुत से लोग छुड़वाए भी जो किडनैप हुए थे। मुझे पर्सनली पता है कि उसने छुड़वाई। तो बहरहाल मेरा सवाल वही है सर, आएगा, आपने उनका बताया ठीक है, लेकिन वो कौन लोग हैं जो इसके पीछे हैं, सहूलतकार हैं, जिन्होंने इसको यूज किया, इस्तेमाल किया, इससे कत्ल करवाए, कौन लोग हैं सर? आप कहते हैं कि वो अब मुल्क के अंदर भी हैं और मुल्क से बाहर भी चले गए। देखिए कत्ल करवाए या नहीं करवाए मेरे सामने कोई मैंने देखा नहीं है, लेकिन जाहिर है जो ये चीज़ें मैनेज कर रहे थे, जो गवर्नमेंट में थे, वो लोग करवा रहे होंगे। मसलन ये जो आपका ये कहना है कि उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी से जो ये स्टोरियां चल रही हैं, मतलब है कि शहनशाह का मर्डर और वो मुख्तलिफ किस्म की, वो तो अब प्रोब होगा, अब बंदा हाथ में है, इन्वेस्टिगेशन होगी, सब पता चल जाएगा। अगर ऐसा है तो उसका बेनिफिशरी एक ही आदमी है, आसिफ जरदारी। सर आसिफ जरदारी साहब। अच्छा सर आसिफ जरदारी साहब ठीक है, आपने बेनिफिशरी का, इसके अलावा सिंध हुकूमत और सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग उससे क्लोज थे। देखिए जो भी क्लोज, मैं क्लोज था, मुझे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। आप कहते हैं कि आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, मैं वेलकम करूंगा। तो अगर आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए तो और कौन कौन लोग हैं जो शर्जील मेमन है जो आए दिन उधर जाके बैठा रहता था, उसके अलावा डॉक्टर निसार मोराई है जो कि फिशर फोक फोरम का वो जो चेयरमैन बना हुआ था और करोड़ों और अरबों रुपए कमा रहा था और बांट रहा था और आसिफ जरदारी को और फरियाल टालपुर को पहुंचा रहा था। ये सब लोग इन्वेस्टिगेट होने चाहिए। अगर उज़ैर बलोच को इस तरह वापस लाया जा सकता है या उसको इतना प्रेशर डाला बकौल इनके कराची में पकड़ा गया हो, तो अगर ऐसा है तो ये जितने लोग अरबों खरबों रुपए, उज़ैर बलोच तो कोई चीज ही नहीं है, और खरबों रुपए कमा के और बाहर भाग गए हैं, उनको वापस क्यों नहीं लाया? कौन कौन है सर? एक तो निसार मोराई और शर्जील मेमन का, और आपने फरियाल तालपुर का नाम, फरियाल तालपुर है, एक ख्वाजा है जो पहले चेयरमैन था फिशरी इनका फिशर फोक का, निसार मोराई से पहले वो था, वो दुबई में बैठा है। शर्जील मेमन दुबई में बैठा है। निसार मोराई सुना है कि अमेरिका में है। इन सबको लाया जा सकता है। आप आसिफ जरदारी से भी इनको जोड़ रहे हैं और जिस मर्डर में जोड़ रहे हैं वो शहनशाह खालिद का मर्डर है। आप लोग ही बता रहे हैं टीवियों पे और अखबारों में आए दिन हम पढ़ रहे हैं। तो बहुत ही अंदर हैं, आपको तो एक एक चीज का अंदाजा है। तो बताएं ना इससे पहले कि वो उज़ैर बहुत सी बातें बताएंगे, मैं तो आप भी बहुत सी बातें जानते हैं सर, आप नहीं बताएंगे? मैं चाहता हूं कि फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ बात आए तो बेहतर है। अच्छा वहां से आए तो आप समझते हैं, आप उसकी तस्दीक करेंगे या खुद भी आप कुछ बताना चाहेंगे? सर आज कौम बहुत ज्यादा आपकी तरफ, जिस चीज से कौम को फायदा होगा, मेरे मुल्क को फायदा होगा, मैं वो करूंगा। शहनशाह खालिद के मर्डर में उज़ैर बलोच इन्वॉल्व है सर? मुझे नहीं मालूम, तो फ्रैंकली मुझे नहीं मालूम। कोई ऐसा मर्डर हुआ हो जो मेन मर्डर्स हो जिसमें सहूलतकार का नाम भी आपको पता हो और उज़ैर बलोच ने वो किया हो उनके कहने पे? नहीं, मुझे नहीं मालूम, इसके बारे में आपको नहीं पता है। तो आप समझते हैं कि उज़ैर बलोच की, मुझे एक मालूम है वो टास्क दिया गया था लेकिन वो मर्डर हुआ नहीं।
وہ وقت مرڈر ہوا نہیں، وہ ہوا نہیں جو آپ کی نالج میں ہے؟ جی شہنشاہ خالد کا مرڈر کس نے کیا سر؟ مجھے نہیں معلوم. بینیفیشریز آپ کہتے ہیں آصف علی میں نے زرداری. بہت انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور میں نے کی, اور بہت آنیسٹ آفیسر جو آج کل FIA میں لگے ہوئے ہیں ڈائریکٹر, ان کو میں نے رکھا تھا ان کی انویسٹیگیشن پہ. وہ اس وقت SSP انویسٹیگیشن تھے, ان کے پاس ان کی انویسٹیگیشن تھی, لیکن اس کا ریزلٹ کچھ بھی نہیں آیا. تو سر عزیر بلوچ صاحب گرفتار ہو چکے ہیں, منظر عام پہ آ چکے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اس سے لا تعلقی ظاہر کر رہی ہے. اگر یہ لنک نکلتا ہے سارا, جس طرح آپ نے بھی بات کی اور بینیفیشریز کی بھی بات کی کہ اس کی لیڈرشپ تک بات جاتی ہے, زرداری صاحب تک بات جاتی ہے, تو کل پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا مستقبل ہوگا اور ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ ان کا مستقبل جیل ہے. عزیر بلوچ سے کوئی چیز نکلے یا نہ نکلے, اور بہت سی کئی چیزیں ہیں جو آصف زرداری کے کھاتے میں ہیں. آصف زرداری کو تو جیل میں ہونا چاہیے, وہ امریکہ گھوم رہا ہے اور لابنگ کر رہا ہے کہ پریزیڈنٹ آف امریکہ کے ساتھ وہ بریکفسٹ کرے, اور رینجرز کے خلاف بکواسیں کرتے پھر رہے ہیں وہ امریکہ میں یونیورسٹیز میں, اور لابنگ کرتے پھر رہے ہیں. تو he should be treated as a traitor. تو وہ ٹریٹر ہے سر, بالکل 100% ٹریٹر ہے. حسین حقانی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ٹریٹر ہے وہ بھی. اس کو کیسے چھوڑ دیا گیا, ملک سے جانے دیا گیا؟ وہ پہلے ہی چلے گئے اور پھر انہوں نے وہ ادھر جا کے اسٹیٹمنٹ دی, اس کے بعد وہ آئے نہیں. کیوں نہیں لاتے ہیں حکومت پاکستان سر؟ لانا چاہیے. اگر کوئی ٹریٹی ہے امریکہ سے, US سے ہماری, تو ان کو ایکسٹراڈائٹ کروا کے لانا چاہیے. چودھری افتخار صاحب نے راتوں رات کس کے کہنے پر سر حسین حقانی کو پاکستان سے بھیج دیا؟ یہ تو آپ باخبر لوگ ہیں سر, چودھری افتخار کو ہی پتا ہوگا. آپ باخبر آدمی ہیں سر, آپ کچھ بتائیں گے؟ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ سارا یہ پلان ہو رہا ہے, آرمی کے خلاف اور رینجرز کے خلاف وہاں مہم چلائی جا رہی ہے, اور آپ اسے ٹریٹر کہہ رہے ہیں, تو سر اس ملک کا صدر ٹریٹر ہے سر؟ صدر تھا جی, ٹریٹر تھا اور ٹریٹر ہے. اچھا سر, آپ سمجھتے ہیں کہ عزیر بلوچ کی گرفتاری سے اس وقت سندھ میں جو صورتحال پیدا ہوگی, سیاست میں کیا صورتحال پیدا ہوگی؟ کیونکہ اگر وہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں, بات آ رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ ان سہولت کاروں میں شامل ہیں, تو اگر ایسا ہوا جس کے نام آپ بھی لے رہے ہیں, تو کل سندھ کی سیاست کا کیا حال ہوگا سر؟ سندھ کی سیاست میں